بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ کی مجلس کے دیکھنے والے تمام ناظرین کا استقبال۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انصار فرقانی۔ دوستو، ہماری آج کی اس مختصر مگر انتہائی اہم مجلس کا موضوع ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم دن میں کئی بار گزرتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے بیت الخلا یعنی واش روم میں جانے اور نکلنے کی مسنون دعاؤں اور سنت طریقوں پر۔ آج ہم جانیں گے کہ بیت الخلا میں جانے اور نکلنے کی مسنون دعائیں کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لے کہ بیت الخلا یعنی واش روم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان انسان کو غفلت میں پا کر اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہاں سنت کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ہماری روحانی اور جسمانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بیت الخلا میں جانے اور نکلنے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے اور کیا طریقہ آپ نے اختیار فرمایا اور کیا آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ آئیے ان کو جانتے ہیں۔ بیت الخلا میں جانے کی سنتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جب بیت الخلا میں داخل ہو تو سر ڈھانکنا۔ بغیر سر ڈھانکے ہوئے بیت الخلا میں ہرگز نہ جائے۔ سر ڈھانک کر جائے، سر پہ ٹوپی رکھ لے، سر پہ دوپٹہ رکھ لے یا کوئی بھی کپڑا ہو، اس کو سر کو ڈھانک کر ہی بیت الخلا میں جائے۔ نمبر 2، کہ جوتے پہن کر جائیں، ننگے پاؤں بیت الخلا میں ہرگز نہ جائیں، جوتے چپل وغیرہ ضرور پہن کر جائیں۔ تیسری چیز، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کوئی ایسی چیز جس پر قرآنی آیات لکھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، اس کو بیت الخلا سے باہر رکھ کر جائے۔ مثال کے طور پہ انگوٹھی ہے، آج کل بہت سے لوگ جو ہے انگوٹھی کے اوپر اللہ کا نام یا قرآن کی آیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی چیز اگر آپ نے پہن رکھی ہے تو اس کو واش روم سے باہر ہی نکال کر اس کے بعد اندر داخل ہو۔ اور سب سے آخری چیز کہ جب بیت الخلا میں بالکل آخر میں داخل ہونے کے قریب ہو جائے، یعنی بالکل داخل ہونے لگے، تو اس وقت جو ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں سے، چاہے نر ہو یا مادہ۔ اسی طرح جب بیت الخلا سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے اپنا بایاں پاؤں باہر نکالے اور اس کے بعد دایاں پاؤں نکالے، اور باہر نکلنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے بیت الخلا سے نکلنے کی دعا پڑھے۔ بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دوستو، یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ جب ہم بیت الخلا سے باہر نکلے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیوں مانگیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان واش روم میں جاتا ہے، بیت الخلا میں جاتا ہے، تو اس وقت انسان اللہ کے ذکر سے رکا ہوا رہتا ہے، تو اسی لیے باہر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ استغفار کرے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے کہ ہمارے جسم میں جو فضلہ ہے، جو گندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی کے ساتھ بیت الخلا میں نکالنے کی توفیق دی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی اس مجلس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لال بٹن کے نشان کو جو ہے ضرور دبا دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، سنتیں ہیں، یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن اس کے برکات جو ہے بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بہت برکات دکھائیں گے۔ تو
تو ایسی ویڈیوز کو جو ہے